کون تھا بال ٹھاکرے؟ بھارت کا پولیٹیکل گینگسٹر کہنا چاہیے اس کو، جس کے نام سے لوگ نہیں، قومیں، پارٹیاں خوف کھاتی تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ بہت نفرت کرتا ہے، پوری عالم اسلام کے ساتھ، بالخصوص اہل پاکستان اور اہل مشرقی پاکستان۔ یہ مسلمانوں کو گرین پوائزن، ہرا زہر کہتا تھا۔ بھارت میں جتنے ہندو مسلم فسادات ہوئے وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے بال ٹھاکرے تھا۔ میدان میں آ کے بال ٹھاکرے نے اعلان کیا، ہمارے کسی یاتری کو نشانہ بنایا گیا، اس کی جان و مال کو نقصان ہوا تو ہم بھارت سے اور بھارت کے علاوہ دیگر ممالک سے عازمین حج جاتے ہیں مسلمان، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے اور ان کو ٹارگٹ کریں گے، نشانہ بنائیں گے۔ کریم لالا، حاجی مستان، داؤد ابراہیم، ان کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات تھے؟ اس نے کہا کہ اگر کسی شخص نے ان گینگسٹرز میں سے، مراٹھی قبیلے کے کسی ایک فرد سے، اگر ان سے 1 روپیہ بھتہ اس کا مطالبہ کیا، اگر ان مراٹھیوں میں سے کسی شخص کو نقصان پہنچایا مالی جانی، بالی ووڈ انڈسٹری کے بڑے بڑے فنکار، اداکار، فلم ساز، ان میں سے کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو بال ٹھاکرے انہیں پوری دنیا کے لیے سبق بنا دے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بال ٹھاکرے، انڈیا کا بڑا گینگسٹر جس نے حاجی مستان جیسے گینگسٹر کو کال کر کے دھمکایا، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں نفرت کرتا تھا، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب۔ ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعیم مصطفیٰ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہے فائن، اللہ کے ساتھ۔ یہ بال ٹھاکرے، یہ کون تھا بال ٹھاکرے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ بھارت کا پولیٹیکل گینگسٹر کہنا چاہیے اس کو، اچھا، سیاسی ڈان تھا، ٹھیک ہے، جس کے نام سے لوگ نہیں، اقوام، قومیں، گروہ، تنظیمیں، پارٹیاں خوف کھاتی تھیں۔ اتنا بڑا گینگسٹر تھا۔ اس نے مسلم کشی، ٹھیک ہے، مسلم دشمنی، اسلام دشمنی، کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے۔ اچھا، بنیادی طور پہ یہ جس گھر میں پلا بڑھا تھا نا، وہ ہیومن رائٹس جو تھے نا، ان کا گھرانہ تھا۔ اس کے والد تھے سیٹھ کیشو ٹھاکرے۔ کیشو ٹھاکرے ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، سوشل ایکٹیوسٹ تھے، کیلیگرافر تھے، کارٹونسٹ تھے، لیکن ممبئی کی لوکیلٹیز جو ہیں نا، جی، ان کے حقوق کے علمبردار تھے۔ ٹھیک ہے، اس نے جس خاندان میں پرورش پائی، آنکھ کھولی، بڑا ہوا، وہ سارے کے سارے جو ہے نا، زبان، شناخت، سیاست اور معاشی حقوق، اس کی جنگ اس کو گھٹی میں ملی تھی۔ ٹھیک ہے، 1926 جنوری میں پیدا ہوا، اور جو اس کے والد صاحب سے نا، سیٹھ ٹھاکرے، وہ کرنٹ ایشوز جو ہیں، کمیونٹی ایشوز جو ہوتے ہیں، ان کے کارٹون بناتے تھے۔ ٹھیک ہے، بچپن میں یہ بھی کارٹونسٹ تھا، اور 8-10 سال کی عمر سے ہی اس نے کیریکیچرز، کارٹونز بنانے شروع کر دیے تھے بچپن میں ہی۔ ٹھیک ہے، جب یہ بڑا ہوا تو اس کو پرورش ہی اس کی ہیومن ایکٹیوسٹ کے طور پہ ہوئی تھی، تو اس نے ایک ذہن بنا لیا کہ ممبئی میں جو انویڈرز ہیں، دوسرے صوبوں سے آتے ہیں، دوسرے ممالک سے آتے ہیں، دوسرے گروہوں کے ہیں، وہ نوکری بھی لے لیتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے مواقع بھی ان کو مل جاتے ہیں۔ تو اس نے پہلی جو سرگرمی دکھائی، ایکٹیویٹی کی، وہ تھی کہ یہ مراٹھی، ہاں، انڈیا کی قوم تھی مراٹھی، اس کو بہت سپورٹ کرتا تھا۔ یہ مراٹھی بولنے والے تھے، ٹھیک ہے، یہ مراٹھیوں کا لیڈر بن کے ابھرا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا جی کہ بمبئی پہ اصل حق کس کا ہے؟ مراٹھیوں کا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا مراٹھی قوم لوکل ہے، یہاں کے مقامی ہیں،
ان کی موجودگی میں غیر مقامی افراد جو ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے، تو یہ مراٹھیوں کے حقوق سلب کرنے کے مترادف ہے. یہ اس کا موٹیو تھا، اور اسی کو بنیاد بنا کے اس نے مختلف اخبارات میں کارٹون بنانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. اور اس کے کارٹون جتنے تھے وہ موسٹلی 90% جو ہے نا، بلکہ مور دین 90% لوگ کہتے ہیں، مور دین 90% جو ہیں وہ کارٹون سوشل بیسڈ ہوتے تھے. اچھا. معاشرتی المیہ، مراٹھیوں کے حقوق کی سلبی، ٹھیک ہے. معاشرتی عدم برداشت، تفاوت، تفریق جو ہے، معاشی تفریق، سوشل جو ڈفرینس ہے، جی. سماجی تقسیم، اس کو موضوع بناتا تھا. اور اس کو موضوع بنا کر یہ باقی قوموں کو لتاڑتا تھا، اور ان سے کہتا تھا کہ یہ جو ہیں یہ ہمارے مراٹھیوں کے حقوق سلب کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ نوجوانی کے عالم میں یہ مراٹھی قوم کا ایک رہنما بن کے، جس نے بعد میں گینگسٹر کی شکل اختیار کر لی، انتہا پسند تھا. میرا خیال ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا مسلم کش، مسلم دشمن، اچھا، ہیومن ایکٹیوسٹ، مراٹھیوں کا پروموٹر اور باقی سب قوموں کے خلاف، اس سے بڑا انتہا پسند نہیں دیکھا گیا بال ٹھاکرے سے. اچھا، خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ دیکھا جاتا تھا کہ یہ بہت نفرت کرتا تھا. صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، پوری عالم اسلام کے ساتھ، بالخصوص اہل پاکستان اور اہل مشرقی پاکستان، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کے رہنے والے. وہ کہتے تھے پاکستان ایک ہی ہے. 71 کے بعد سقوط ڈھاکہ جب ہو گیا، اس کے باوجود یہ یکساں ہیں. ان کو ایک ہی پیج پر گنتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ پاکستان، بلکہ یہ نا پہلے تو بھارت میں، ہندوستان میں جو رہائش پذیر تھے نا اہل اسلام، فرزندان توحید، ان کی بھی مخالفت کرتا تھا. لیکن بعد میں یہ کہتا تھا کہ جو یہاں رہنا چاہتے ہیں بھارت میں مسلمان، وہ رہیں، لیکن اگر کسی نے ایکٹیویٹی کرنی ہے تو پاکستان میں جا کے نمازیں پڑھے. اب ایسا نہیں ہے، بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، بنگلہ دیش کے دشمن ہیں. جو مسلمان فرزندان توحید بھارت میں مقیم ہیں، جی، ان کو یہ کہتا تھا ایک طرف کہ یہ سرحد پار چلے جائیں، دوسری طرف وہاں کے جو مراٹھیز کے ادروائز قومیں تھیں، جن کو کہتا تھا کہ ممبئی کے انویڈرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وہاں سے نکالا جائے. انتہا پسندی یہ نہیں تھی محض کہ جی اسلام مخالف. اس نے اسلام کی مخالفت میں کوئی ایسا مرحلہ، ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جب مسلمانوں پر مراٹھیوں کو چڑھ دوڑنے کا حکم نہیں دیا. اچھا، اس نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا یہودیوں کے ساتھ کیا. یہ کہتے ہیں کہ جن ممالک میں یہودی بستے ہیں، جی، وہ یہودیوں کا ہے. یہ ہندوؤں کا ملک ہے، یہاں ہندوستان بستے ہیں. یہ مسلمانوں کو گرین پوائزن، ہرا زہر کہتا تھا. اچھا، مطلب انتہا پسندی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی. اور اس شخص نے، بال ٹھاکرے نے، مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا. اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات جو ہے نا، سب سے اہم مسئلہ جو ہے، وہ جب اس کو یہ پتہ لگا کہ اس کے کارٹون جو ہیں جی، وہ اتنے مؤثر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کارٹونوں سے محض کام نہیں چل رہا. اچھا، میں آپ سے یہاں پہ ایک اور چیز جاننا چاہوں گا کہ اس نے 1966 میں شیو سینا بنائی پارٹی. اس پارٹی کا مقصد کیا تھا؟ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا اور دیکھ لیں 60 کی دہائی میں کیا ہوا. جی، شیو سینا سے پہلے، ٹھیک ہے. یہ 60 کی دہائی میں ایک دا فری پریس جرنل بال ٹھاکرے نے ممبئی سے مشہور اخبار، پہلے تو اس میں سیاسی کارٹون اخبار چھپتا تھا، پہلے ہی جی، سیاسی کارٹون بنانے شروع کیے. ٹھیک. پھر اپنا ایک اخبار نکال لیا. اس نے کہا محض کارٹون سے کام نہیں چلے گا، مراٹھی زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے مراٹھی کا ایک رسالہ شروع کر دیا.
اس میں مسلم کشی، اسلام دشمنی، پاکستان دشمنی، بنگالی دشمنی، اس کے وہ باب رقم کیے کہ آج تک وہ ریکارڈ، میں نے ساری تحقیق کی اس کی، وہ سارا کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے. اس نے جو مارمگ رسالہ جی جو نکالا کہ اس نے اس میں ممبئی کے جو مقامی افراد تھے نا، مراٹھی جن کو میں نے کہا، جی ان کے مسائل مشکلات، ٹھیک ہے، پھر روزگار، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جملہ اس نے مراٹھیوں کو یہ کہا کہ ان کی بے روزگاری کی، معاشی ابتری کی جو صورتحال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرون ممبئی سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ ان کا حق کھا رہے ہیں. اسی طرح اس نے اس ماربک رسالے میں یہ شروع کیا، اور پھر یہ جو باہر سے آبادی آ رہی ہے نا، اس کو اس نے موضوع بنایا اپنا، کارٹونوں کا بھی، مضامین کا. اچھا، پھر اس مارمک رسالے میں پہلے تو صرف کارٹون تھے نا، وہ جو فری پریس جرنل تھا اس میں کارٹون کے طور پہ انہوں نے کہا وہ اتنے مؤثر نہیں ہیں تو تحریریں ہونی چاہیے. تحریریں اس نے مارمک میں لکھی، اور مارمک میں رسالے میں جو نا سوشل ایشوز جو ہیں ان کو بنیاد بناتا تھا، اور اپنے آپ کو مراٹھی قوم جو تھی اس کا صف اول کا لیڈر بنا کے پیش کیا اس نے. صحیح. اچھا، اس نے یہ بھی کہا کہ یہ ہندوستان ہے، یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، یہ ہمارے حساب سے چلے گا. جو مسلمان ملک تھا پاکستان وہ الگ ہو گیا، جو یہاں پہ مسلم رہ رہے ہیں وہ ہمارے مطابق چلیں گے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی پکی ہے کہ یہ مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتا تھا، اس میں 100%، اس میں کوئی، اچھا اہل بھارت بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ ہاں اہل بھارت تسلیم کرتے ہیں. بالکل. یہ جو اس نے کہا نا کہ یہ ہندوستان ہے، ہندوؤں کا رہائشی علاقہ، ہندو رہیں گے یہاں، مسلمان یہاں سے نکل جائیں. ابتدا میں یہی کہا نکل جائیں مسلمان، پاکستان جائیں، سرحد پار جا کے نمازیں پڑھیں. جملہ کہا ہے اس کا، چھپا ہوا ہے، تقریروں میں کہتا تھا، انٹرویوز میں کہتا تھا، بہت انٹرویوز دیے اس نے. یہ کہتا تھا کہ مسلمان یہاں سے نکل جائیں اور سرحد پار جا کے نمازیں پڑھیں. ٹھیک ہے. پاکستان ان کا ملک تھا، انہوں نے علیحدہ پاکستان کا مطالبہ کیا تھا تو چلے جائیں. پہلے تو یہ تھا. پھر اس کو لوگوں نے سمجھایا کہ یار تو اگر سیاسی لیڈر کے طور پہ سامنے آئے گا تو مسلمانوں کے ووٹ بھی تجھے لینے ہوں گے. تو جو اہل بھارت میں رہائش پذیر مسلمان ہیں، وہاں کے باشندے ہیں، ان کو بخش دے، چھوڑ دے. تو اس نے اپنے رویے میں نرمی لا کر وہاں کے مسلمانوں سے کہا جی آپ رہیں یہاں لیکن ہمارے طور طریقوں سے، ہماری مرضی سے. پھر یہ شیو سینا 66 میں بناتا ہے، شیو سینا اصل میں کہتے ہیں، شیو سینا. جی. اب یہ جو کشف اسے کہتے تھے نا، کشف، اس کے والد کا نام بھی کشف تھا. ٹھیک ہے. یہ بال کشف ٹھاکرے، یہ جو تھا، اس شخص نے شیو سینا ایک تنظیم بنائی جی، جس میں مراٹھی جو ہے اس کے مسائل کو، ان کی مشکلات کو، ان کے معاشی حالات کو، اور ٹھیک ہے، ان کے جو سوک پرابلمز ہوتے ہیں نا، اس کو وجہ قرار دیا جی، کہ بھارت ترقی نہیں کرتا کہ ہم قوم پرست نہیں ہیں. اس نے قوم پرست لیڈر کا روپ دھار کے شیو سینا تشکیل دی. اور شیو سینا، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا جب بابری مسجد شہید کی گئی کہ یہ میرے شیو سینا کے کارکنوں نے، میرے کرندوں کا لفظ ہے، ہاں اس نے تسلیم کیا باقاعدہ اس چیز میں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی قومیتیں شامل تھیں مراٹھی کے علاوہ، شیو سینا کے کارکنوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ شامل تھے. ٹھیک ہے. لیکن دنیا بھر میں، بالخصوص پاکستان اور بھارت میں بھی ہوا، لیکن جو احتجاج بنگلہ دیش اور پاکستان میں ہوا، جی، جو صدائے احتجاج بلند کی بابری مسجد کی شہادت پہ، جو ریٹیلیشن رد عمل سامنے آیا، جی، اس نے اس کو ہلا کر رکھا. اور یہ اچھا 60 70 80 90 4 دہائیاں مکمل. 2000 میں یہ ڈاواڈول ہو گیا تھا، صحت اس کی خراب ہو گئی تھی، لیکن 4 دہائیوں پر محیط اس کی زندگی جو ہے وہ اسلام دشمنی، مسلم کشی، پاکستان دشمنی، بنگلہ دیش دشمنی، اس میں گزری ہے. ایک اور جملہ سن لیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ دنیا کا سب سے نمبر 1 انتہا پسند تھا جس نے کئی مسلمانوں کا خون کیا،
اور بھارت میں جتنے ہندو مسلم فسادات ہوئے، جی مسلم کش احتجاج ہوئے، وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے بال ٹھاکرے تھا، سب کے پیچھے بال ٹھاکرے تھا، اس کی تنظیمیں تھیں۔ اب یہ اس نے، میں آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہوں گا، جی اس نے ہندو مذہب کے جو لوگ تھے انہیں اکسایا کہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ، اور قتل و غارت بھی کئی بڑی بار میں نے آپ سے بڑے کہا کہ مسلمان مارے گئے۔ جتنے مسلمانوں کا خون بہایا ناجائز ناحق، ہوں، اس کے پیچھے بال ٹھاکرے اور اس جیسے اس کی تنظیم کے دیگر انتہا پسند تھے۔ ہاں، اچھا اب آپ یہ دیکھیں، پاکستان کے مشہور کرکٹر جو شعیب ملک تھے، شعیب ملک، شعیب ملک کی شادی ہوتی ہے ثانیہ مرزا سے، جی ٹینس سٹار، جی، ٹینس سٹار سے شادی ہوئی ثانیہ مرزا سے، ہوں، تو اس نے پتہ کیا بڑک ماری، کیا کہا اس نے کہا ثانیہ مرزا اگر منکوہہ بنی شعیب ملک کی ہوں، اور اس سے شادی کی ایک مسلمان سے اور ایک پاکستانی سے، جی، تو بھارت سے اس کو نکال دیا جائے گا، ہاں، اس کا بھارت پہ کوئی حق نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو بھارتی شہریت رکھتی ہے ثانیہ مرزا، ٹینس سٹار ہے، ہماری ملک کی بہت بڑی ایک نشانی ہے، نامور، نامور، بالکل، عالمگیر شہرت کی حامل ہے۔ ہاں جی، اس نے کہا بھلے ہو ہوں، اگر وہ پاکستان کے ایک نوجوان کرکٹر کی بہو بن کے گئی ہوں، تو بھارت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل، ثانیہ مرزا کے بائیکاٹ کا جو اعلان اس نے کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی سننے میں آیا کہ ثانیہ مرزا کو کہا کہ اسپورٹس بھی نہیں کھیلے گی بھارت کی طرف سے۔ اس نے کہا بھارتی حکومت سے، بھارت سرکار سے میرا مطالبہ ہے کہ اس سے سارے ٹائٹل واپس لیے جائیں ٹھیک، اور بھارت کی جو یہ باہر نمائندگی کرتی ہے اس سے روکا جائے اس کو۔ بالکل ٹھیک، اس حد تک یہ گئی، اور اس نے، میرا خیال ہے کہ جذباتی تقریریں جو تھیں اس کی، ٹھیک اس ہے، کا سخت لہجہ جو تھا اور عوامی انداز جو تھا، اس نے اس کو پاپولر کیا تھا، لیکن بنیاد اس کی مسلم دشمنی تھی، اسلام دشمنی تھی۔ اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ممبئی کے جو گینگسٹر ہیں، کریم لالا، حاجی مستان، داؤد ابراہیم، ان کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات تھے؟ اس دور میں ممبئی گینگ وار ہو رہی تھی، جی ہم نے کئی پروگرام میں آپ کے بتایا ہے۔ جی، ممبئی گینگ وار جو ہے نا، اس میں چومکھی لڑائیاں تھیں گینگسٹر کی۔ ہوں، کریم لالا، حاجی مستان اور یہ جو داؤد ابراہیم، داؤد ابراہیم بعد میں آتا ہے، جی اس سے پہلے لارنس بشنوئی اور اس کے ساتھی تھے، بشنوئی گینگ۔ پٹھانوں کا علیحدہ، دیکھیں ممبئی گینگ وار میں جی، بہت سی کمیونٹیز آپس میں دست و گریبان تھی، گتم گتھا تھی، ٹھیک ہے، مد مقابل تھی ایک دوسرے کے۔ ہوں، بال ٹھاکرے نے یہ اعلان کیا کہ یہ جو گینگسٹر ہیں، جی جن میں سے اب آپ داؤد ابراہیم بھی شامل کر رہے ہیں، بھارتی سرکار نے اس کو گینگسٹر کہا جی، اور پاکستان پہ الزام لگایا کہ پاکستان نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ ہوں، اس نے کہا کہ اگر کسی شخص نے ان گینگسٹرز میں سے مراٹھی قبیلے کے کسی ایک فرد سے، بڑے بڑے جو صنعت کار تھے، جی، اگر ان سے 1 روپیہ فروتی، بھتہ، سپاری اس کا مطالبہ کیا، ہاں، 1 نمبر۔ دوسرا، اگر ان مراٹھیوں میں سے کسی شخص کو نقصان پہنچایا مالی جانی، 2۔ تیسرا، بالی ووڈ انڈسٹری کے بڑے بڑے ہدایت کار، فنکار، اداکار، فلم ساز، ہاں، ان میں سے کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا ہوں، تو بال ٹھاکرے انہیں پوری دنیا کے لیے سبق بنا دے گا۔ یہ جملہ اس نے اپنی تقریروں میں کہا تھا، بہت جذباتی، بہت جذباتی شخص تھا۔ اس نے کہا جی کہ اگر یہ جو گینگسٹر ہیں، بالخصوص اس نے کہا جی یہ جو گینگسٹر ہے جسے سو کالڈ گینگسٹر کہہ رہا ہے انڈیا ممبئی وار میں، داؤد ابراہیم، اگر اس نے پاکستان میں بیٹھ کر بالی ووڈ انڈسٹری کے کسی شخص کو دھمکایا، ٹھیک ہے، تو میں اس کا حشر بہت برا کروں گا۔ یہ اس نے کئی بار کہا تھا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت بڑا سرپرست تھا گینگسٹرز کا بھی، بہت بڑا سرپرست تھا بالی ووڈ کے اندر۔ انہیں بھی تحفظ چاہیے ہوتا ہے نا، بالکل ایسے جو شوبز سے متعلقہ صنعت سے لوگ ہوتے ہیں نا، لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے، یہ کم از کم احساس تحفظ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ان کو بہت پروموٹ کرتا تھا، اور اکثر اس کی ملاقاتیں ریکارڈ پہ موجود ہیں بال ٹھاکرے کی، جی،
کبھی کوئی فنکار، اداکار، فلم ساز، ہدایت کار اسے ملنے جا رہا ہوتا تھا. اچھا، کبھی ایک یہ ان سے ملنے. مسلمان ایکٹر تھے دلیپ کمار، ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، بڑی اچھی دوستی تھی ان کی، ان کے ساتھ بڑی گپ شپ کیا کرتے تھے. دلیپ کمار کے کئی اچھا جو فلمی صنعت کے بالی ووڈ کے لوگ تھے نا جی، ان کے تنازعات مسائل اکثر چل رہے ہوتے ہیں، دھمکی بھی مل رہی ہوتی ہے، جی. تو یہ ان میں معاملات طے کرواتا تھا. اچھا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کے نام پر بھی لوگ بھتہ لیتے تھے، اس کے نام پر بھی. 1969 میں اس کو جیل بھی ہوئی. جیل کس وجہ سے گیا، کیا وجہ بنی؟ اس پہ کئی الزامات تھے. ٹھیک ہے. کئی افراد جو قتل ہوئے ان میں اس کا نام آتا رہا. کئی واقعات، تنازعات، اقدام قتل، اغوا کے مقدمات میں ٹھیک ہے. اس کو پولیس تلاش کرتی رہی، اس کو گرفتار بھی کرتی رہی. اب ایک بات بڑی زبردست ہے کہ 90 کی دہائی میں نا شیو سینا نے بی جے پی کے ساتھ اتحاد کر لیا، الیکشن الائنمنٹ، ٹھیک ہے. الیکشن الائنس بن گیا. جی. الیکشن الائنس میں اس نے 1990 کا جو الیکشن تھا وہ بی جے پی نے، اور مہاراشٹر میں جو حکومت بنی ہے نا اس کی مشترکہ تھی شیو سینا کی. شیو سینا نے، اچھا یہ خود سامنے نہیں آتا تھا منظر عام پہ، چیف منسٹر نہیں بنتا تھا، وزیر اعلیٰ مہاراشٹر میں گورنمنٹ بنی اس کی، وزیر اعلیٰ سے نامزد کیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کے پیچھے بیک سین میں پشت نہیں کرتا. پشت پناہی کرتا تھا. ٹھیک ہے. خود اس کو شوق نہیں تھا، نہ تشہیر کا شوق تھا، جی. نہ سیاست میں عہدہ لینے کا شوق تھا. اس نے مہاراشٹر کی حکومت بنائی اور وزیر اعلیٰ کسی اور کو نامزد کر دیا اپنی جگہ پہ، خود نامزد ہوتا. پھر یہ کرتا کیا تھا، کوئی بڑا کام ہو رہا ہوتا تھا نا یہ پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں لاتا تھا. اچھا. خود سامنے نہیں آتا تھا، خود سامنے نہیں آتا، پیچھے بیٹھ کے لاتا تھا. اور اچھا ایک اور بات سن بڑی اہم، ایک دور میں مراٹھیوں نے ایک پورے بمبئی کو ہلا کر رکھ دیا، جام کر دیا، احتجاج اتنا خوفناک کیا. اچھا. اور وہ احتجاج 1 ماہ تک طویل ہو گیا. ٹھیک ہے. احتجاج چلتا رہا، گلی محلے میں صدائے احتجاج بلند ہو رہی تھی حکومت کے خلاف، بھارت سرکار کے خلاف، وفاق اور صوبوں کے خلاف. پولیس نے آپریشن کیا، فوج آ گئی، وہاں کے قانون نافذ کرنے والی دیگر ایجنسیاں ایکٹیو ہوئی. مظاہرے احتجاج رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. الٹیمیٹلی بھارت سرکار کو ٹھیک ہے اس کے پاس جانا پڑا. بال ٹھاکرے کے پاس، میں بتا رہا ہوں اس کی طاقت. جی. بال ٹھاکرے کے پاس گئے، حکومتی وفد کے 4-5 لوگ تھے. انہوں نے بال ٹھاکرے سے کہا کہ یہ جو احتجاج ہے اس کو ختم کراؤ. بال ٹھاکرے نے صرف ایک سٹیٹمنٹ دیا. میڈیا اس کے سٹیٹمنٹس کو بہت، میڈیا میں بہت ان رہا ہے، شہ سرخیوں میں ہے. ٹھیک ہے. میڈیا نے اس کو بڑا اچھالا اس کے بیان کو. اس نے کہا میری میرٹھی قبیلے سے، اقوام سے، قوم سے یہ اپیل ہے کہ احتجاج بند کر دیا جائے. میرے معاملات طے پا گئے ہیں بھارت سرکار سے، اور وہ آپ کے تمام معاملات، مطالبات منون تسلیم کر لیں گے. اور ہو گئے. اس کے ایک سٹیٹمنٹ پر 1 ماہ سے نہ رکنے والا احتجاج رک گیا. اور اس نے بھارتی سرکار کو یہ یقین دہانی جو کرائی تھی کہ جی میں یہ احتجاج رکوا دوں گا، آپ اگر میرے مطالبات تسلیم کریں گے، میری قوم کو ان کے جائز حقوق دیں گے. حقوق کی جنگ سے لڑی، لیکن مسلم دشمنی میں اسٹیپ فارورڈ کرتا تھا بہت زیادہ. اور جو میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ جب یہ 2000 کے بعد نا اس کی صحت کمزور ہونا شروع ہو گئی. اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہندو ایک یاترا پہ جا رہے تھے اور اس نے کہا کہ ہندو یاتریوں کے اوپر کسی بھی قسم کا حملہ ہوا، ایک ہندو پر بھی، تو جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو حج پر جانے سے روک دیا جائے. اچھا میں یہ بتاتا ہوں کیا ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ابتدا اسی کی وجہ سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس نے ہی، اس کے ساتھیوں نے، انتہا پسند شیو سینا تھی، اس نے مسلمانوں پہ حملے، مسجد بابری مسجد شہید کی، حملے کرنے شروع کیے مساجد پر، اٹیک ہوئے، مسلمانوں کے گھروں پہ اٹیک ہوئے. جو خان فیملی ہے شوبز کی، بالی ووڈ کی، مسلمان، ان کو نشانہ بنایا گیا. اس کے بعد کئی واقعات جب ہوئے تو ایک جتھا جا رہا تھا یاترا کے لیے. ٹھیک ہے.
اور ان میں ہندو یاتری بھی تھے, سکھ یاتری پاکستان بھی آتے تھے, ان کے مقدس مقامات یہاں ہیں. جی. تو کسی نے یہ کہا کہ خفیہ ایجنسی کی ادارے کی رپورٹ تھی ٹھیک ہے. کہ ان یاتریوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے, ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے حکومت سے تحفظ مانگا, سیکیورٹی مانگی یاتریوں نے. اس کے جواب میں یہ میدان میں آ گیا, اور میدان میں آ کے بال ٹھاکرے نے یہ اعلان کیا اچھا کہ اگر ہمارے کسی یاتری کو نشانہ بنایا گیا, اس کی جان و مال کو نقصان ہوا, ٹھیک ہے, تو ہم بھارت سے اور بھارت کے علاوہ دیگر ممالک سے جو عازمین حج جاتے ہیں مسلمان, ٹھیک ہے, ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے اور ان کو ٹارگٹ کریں گے, نشانہ بنائیں گے. نہ صرف رکاوٹیں کھڑی کریں گے بلکہ ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا. اس نے ممبئی کے اوپر بھی اپنی دہشت بٹھا لی تھی, اور بھائی حاجی یہ مستان جیسے گینگسٹر بڑے نامور, وہ بھی ممبئی خاموش ہو گئے اس گینگ پر. وار کا ایک اہم جزو تھا جو ٹھیک ہے. سیاست کے سہارے ہوں. گینگ وار میں شامل ہوا. ٹھیک ہے. ڈان تھا ممبئی کا, بلکہ بھارت کا ڈان تھا. بھارت کا ڈان تھا پولیٹیکل ڈان, پولیٹیکل گینگسٹر, سیاسی ڈان. اس سیاسی ڈان نے کئی بار مسلمانوں کو چیلنج کیا, ان پہ حملے کروائے. ہندو مسلم فسادات کی جڑ یہ ہوتا تھا. بال ٹھاکرے کی انتہا پسندی کی مثالیں خود ہندو دے کے یہ کہتے تھے کہ یار اس سے جان چھڑوا لو, ہم لوگ تو صدی سے زیادہ ہو گیا بھارت میں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ رہے, سکھ کمیونٹی بھی ہے اور کئی کمیونٹیز ہیں بھارت میں. بالکل. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں بڑی زبردست, یہ سیکولرزم کے خلاف تھا. اچھا. یہ سیکولرزم کے اس لیے خلاف تھا کہ یہ کہتا تھا کہ سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ سب سے یکساں سلوک کیا جائے. یہ کہتا تھا کہ مقدم سلوک جو ہے نا, امتیازی سلوک مراٹھیوں کے لیے ہونا چاہیے, میری قوم کے لیے. دیکھیں نا, ایک میرٹ ہے کہ جی میٹرک پاس بچہ انٹر میں داخلہ لے گا, فلاں ادارے میں, فلاں کالج میں, فلاں اس میں, یہ میرٹ ہوگا. اب آپ یہ کہیں کہ احسن ظفر کے بچے کے لیے جو ہے نا میرٹ ہونا چاہیے, اور نئی مسوا کے بچہ بغیر میرٹ کے داخل ہو جائے, یہ تو امتیازی سلوک ہے نا. بالکل. میرٹ پہ سب کے لیے میرٹ ہونا چاہیے. یہ کہتا تھا میرٹھی جو ہے نا, مراٹھی, اس قوم کو اولیت ترجیح دی جائے. سیکولرزم کے خلاف تھا. ٹھیک ہے. بھارت میں سیکولرزم کی جتنی تحریکیں چلی اس کی مخالفت کی اس نے, اس کی تنظیم شیو سینا نے. اچھا اس کی دو جماعتیں, ہاں یہ ایک بڑی اہم بات ہے, بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ کبھی وزیر, ایم پی اے, ایم ایل اے کبھی نہیں بنا. لیکن اس کی جو ممبئی کی سیاست اور مقامی حقوق کی جو وہ تنظیمیں تھیں نا, جتنی تحریکیں تھیں, ان میں شیو سینا اور ایم این ایس, دو جماعتیں ایسی تھیں جس کو اس نے پروموٹ کیا. اور اس کی وفات کے بتاتا ہوں میں بھی آپ کو, اس کے بعد, اس کے انتقال کے بعد, اس کے مر جانے کے بعد بھی وہ جاری رہیں. لیکن اس کی جو وراثت تھی نا, پریڈیسیسر اس کے, وہ اس کا ایک بیٹا تھا ادو ٹھاکرے اور اس کا بھتیجا تھا راج ٹھاکرے. جی. دونوں نے اس کی لائن ٹونی کی. ٹھیک ہے. اس کا انتقال ہوتا ہے, ڈیتھ ہوتی ہے 17 نومبر 2012 کو بمبئی میں, اس کا جنازہ ہوا. اس کی جو آخری رسومات ہے نا, اس میں لاکھوں لوگ بلا مبالغہ, اس کی جو فالنگ تھی نا وہ بہت زیادہ تھی, لاکھوں لوگ اس میں شریک. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے جب اس کی چتا جلائی گئی تو سندل کی لکڑیاں استعمال کی گئی, سندل کی لکڑیاں, اس کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا, اس کی پذیرائی کی. اس کے شیو سینا کے لوگوں نے, اس کے کارندوں نے, اس کے مریدین سمجھ لیں, وہ مریدین تھے اس کے, اس کے مریدین نے اس کو سندل کی لکڑی کی چتا دی ایک. لیکن اس کے بیٹے, اس کے وارث جو ہے دو, اور بھتیجے, دونوں نے اس کی کوئی لائن ٹو نہیں کی. وہ مسلم کش فسادات میں شامل نہیں ہوئے. اس دور میں ہوتے رہے, اس کے بعد بھی 2012 کے بعد بھی وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی دشمنی میں پیش نہیں رہے. ٹھیک ہے. اور جو اس کا بھتیجا ہے راج ٹھاکرے, اس نے تو کمال ہی کر دیا, اس نے نئی پارٹی بنا لی. اچھا.
اس نے کہا جی کہ میں نئی سیاسی جماعت بناؤں گا شیو سینا سے یا اس کی دوسری پارٹی جو تھی MNS اس سے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں جو شیو سینا یہ پارٹی تھی اس کے اوپر ابھی بھی اس چیز کا اثر ہے؟ بہت زیادہ غالب اکثریت جو ہے نا وہ اسی خیالات کی ہے جو بال ٹھاکرے کا خیال تھا. اچھا جب عید تہوار کا دن ہوتا تھا یا بڑی عید جیسے کہتے ہیں تو اس میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے, تب بڑے دنگے فساد ہوتے تھے. یہ کہتے تھے کہ یہ جانوروں کا خون بہانا, یہ گائے بھینس جانور جو ہیں مقدس گائے کہتے ہیں, سیکرڈ کاؤ, یہ مقدس سمجھتے تھے. یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا یہ عید الاضحیٰ کا جو تہوار ہے جی یہ جانوروں کو ذبح کرنے کا انداز, طور طریقہ, سنت ابراہیمی جو ہم ادا کرتے ہیں جی وہ مناسب نہیں ہے. اور اس پر یہ شیو سینا صدائے احتجاج بلند کرتی تھی. اور مسلمانوں کا جس طرح خون جانوروں کا ہم عید الاضحیٰ پہ بہا رہے ہوتے ہیں اس طرح مسلمانوں کو شہید کر کے ان کا خون بہایا جاتا تھا. اور یہ کئی بار, یہ تو میرے خیال بھارت جو سرزمین ہے اس نے کئی بار یہ خون ارزاں جو ہے نا مسلمانوں کا وہ دیکھا. اور اس کی وجہ سے بال ٹھاکرے کے خلاف آج پوری دنیا کے مسلمان اس انتہا پسندی کی مذمت کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں اس کو. اور اس کے وجہ سے ہی مسلمانوں کے اس احتجاج کی وجہ سے اس کا سگا بیٹا اور بھتیجا آج اس کی ڈگر پہ نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ ایک اور چیز کہتا تھا مسلمانوں کے حوالے سے کہ مسلمان کینسر کی طرح پھیل رہے ہیں اور ان کو کینسر کی طرح ختم کیا جائے گا. اتنی نفرت کہاں سے آئی اس میں مسلمانوں کے خلاف, اتنی نفرت کہاں سے لاتا تھا اور کیوں؟ میں نے کہا دنیا میں اس سے بڑا مسلمانوں کے خلاف جو زہر اگلنے والا شخص ہے, یہ مسلمانوں کو یہ گرین پوائزن, ہرا زہر کہتا تھا, سبز زہر, یہ خود بہت زہریلا تھا. تو نعیم مصطفیٰ صاحب اسے روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا؟ ہاں اس کے خلاف کوئی گورنمنٹ, کوئی پولیس, کوئی روکنے والا نہیں تھا. بھائی اس سے خوفزدہ تھے سارے افسر, اعلیٰ افسر اس کو آگے سے لوٹ کرتے تھے. یہ بتا بھی لیتا تھا, کئی واقعات میں ایسا پتہ لگا. اس کے خلاف جو بھارتی سرکار تھی وہ مصلحت کے تحت دانستہ یا نادانستہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہ خاموش رہتی تھی. اور یہ جو کہتے تھے نا کہ یہ مراٹھا شناخت, ممبئی کی سیاست اور مقامی حقوق, اور یہ مضبوط آواز تھی اس کے خلاف, یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی کی سب سے بڑی آواز یہی تھا. اور جب یہ 2012 میں اس دنیا سے گیا ہے تو اس کی چتا کو تو سندل کے ذریعے جو ہے جلایا گیا, لیکن اس کی سیاست اور اس کا یہ لب و لہجہ, اس کا یہ انداز سیاست, اس کا یہ انداز, اچھا یہ جو مسلم دشمنی کا انداز تھا نا وہ اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا. اب کوئی نیا بال ٹھاکرے وہاں پیدا نہیں, اس کے اپنے خاندان میں نہیں ہوا, بال ٹھاکرے وہاں پیدا نہیں ہوا, لیکن شیو سینا موجود ہے. اور وہ اس کی تنظیم جو ہے اس کے کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اسلام دشمنی, مسلم کشی, ہندو مسلم فسادات کی بنیاد اس طرح کی حرکات کرتے رہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب اچھا اس کی جو طرز سیاست اس کا تھا نا بال ٹھاکرے کا, وہ بھارت کی سیکولرزم کی جو دعوے دار حکومت ہے نا ان کے لیے لمحہ فکریہ رہا ہمیشہ. اگر وہ پروموٹر تھے سیکولرزم کے اور وہ یہ کہتے تھے ہمارے یہاں اقلیتوں کو بھی تحفظ حاصل ہے تو بال ٹھاکرے اس کی نفی تھا. بھارت نے, آپ نے جملہ سوال پوچھا نا, بھارت نے, بھارتی سرکار نے بھارت کی ایک بڑی قبیلے کی سرپرستی نے بال ٹھاکرے کا ہاتھ کبھی نہیں روکا. اور ایسا تو ہاتھ قلم کر دینا چاہیے تھا کہ اگر آپ سیکولرزم کے دعوے دار ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ قتل عام کی وجہ تو صرف بال ٹھاکرے تھا, اور بال ٹھاکرے کی تنظیم تھی, بال ٹھاکرے کا رسالہ تھا, بال ٹھاکرے کی تقریریں جذباتی جو وہ کرتا تھا, مسلمانوں کے خلاف ابھارتا تھا اپنے مراٹھی قوم کو, تو اس کے سامنے رکھ کے اپنے سیکولرزم کے دعووں کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ بھارتی سرکار بھی شرمسار ہوتی ہوگی. اچھا میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا آپ سے, کریم لالا کا گینگ, حاجی مستان کا گینگ کتنا متاثر ہوا شیو سینا سے؟
شیو سینا جو ہے نا وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے. مسلم دشمنی میں وہ یہ دیکھیں اگر بمبئی کی گینگ وار کے خلاف ہوتے تو اور بات تھی. جی انہوں نے تو مسلم بھلے وہ گینگسٹر تھے اگر ان کا تعلق مسلم کمیونٹی سے تھا تو شیو سینا نے تو ان کے خلاف بطور مسلمان گینگ وار کی ہے نا. وہ تو حاجی مستان مسلمان ہونے کے ناطے, کریم لالا مسلمان ہونے کے ناطے, داؤد ابراہیم مسلمان ہونے کے ناطے, یہ تو مسلم دشمنی کا ایک شاخسانہ ہے. اس میں انہوں نے بھارتی جو دارالحکومت تھا ممبئی کے گینگسٹرز کے خلاف کارروائی نہیں کی, یہ کارروائی بھی مسلمانوں کے خلاف تھی. یہ بھی مسلم دشمنی کا ایک اہم باب ہے. اور آپ ممبئی گینگ وار میں یہ دیکھ لیں, مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں نے, سکھوں نے, دیگر کمیونٹیز نے ہمیشہ شیو سینا کا سہارا لیا. سارے واقعات جو عالمگیر شہرت پا گئے, مسلمانوں کا قتل عام ہوا, جتنے بابری مسجد میں کیا ہوا تھا, مسلمانوں کو براہ راست چیلنج تھا نا. مسجد کی شہادت, عمارت کو گرانا مسلم دشمنی کا ثبوت ہے نا. مسلمانوں کی مقدس عبادت گاہ جہاں سے 5 وقت کی نماز خدائے ذوالجلال کے حکم سے جاری ہوتی ہے, مؤذن دیتا ہے, پنجگانہ نماز ہوتی ہے, رمضان المبارک میں تلاوت قرآن پاک روٹین میں بھی, اور تراویح, بالکل عیدین کی نمازیں, یہ ساری جو ہیں یہ اس مسجد سے اسپیکر سے جو آواز صدائے اذان ہے وہ ان کو اچھی نہیں لگتی تھی, بال ٹھاکرے اور اس کے ساتھیوں کو. اسی وجہ سے مسجد کو جو ہے شہید کیا گیا. تو پھر جب مسلمانوں کا رد عمل دیکھنے میں آیا, کئی مقامات پر مندر بھی پھر ڈھائے گئے نا, پھر بال ٹھاکرے کو اور شیو سینا کے کارکنوں کو, کارندوں کو, جو کارندے کہتا تھا یہ, کارندوں کو پھر بھارتی سرکار نے قابو کیا. تو اس سے پہلے کیوں نہیں کیا کہ یہ نوبت نہیں آتی مسجد کی شہادت کی. تو اس طرح کئی واقعات بھرے پڑے. مسلم کشی جو ہے اس کے جتنے واقعات ہیں ان کے پیچھے بال ٹھاکرے کی سوچ, بال ٹھاکرے اور شیو سینا تھی. اب بھارتی سرکار جو ہے اگر اس طرح کے واقعات کو روک کر اور مسلمانوں کو اپنے سیکولرزم کو پروموٹ کرنا ہے نا انہوں نے اگر, اور اس دعوے کو سچ کر دکھانا ہے, تو مسلمانوں کا تحفظ جو ہے وہ اولین شے ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں انڈیا میں جو بھی فسادات ہوئے مسلمانوں کے خلاف, اس کے پیچھے یہی پارٹی تھی؟ نہیں, صرف یہ نہیں تھی, اور بھی بہت سے تھے, لیکن موسٹلی غالب اکثریت اسی جماعت کی ہے یا اس طرح کی سوچ کی ہے. آپ یہ چھوڑ دیں کہ شیو سینا ہے یا اس کی دوسری پارٹی یا بال ٹھاکرے ہیں یا اسے کرندے ہیں, اس کو چھوڑ دیں. مہاراشٹر کے مراٹھی ہیں, یہ بھی چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ غالب اکثریت واقعات میں اسی طرح کے سوچ کے جو حامل تھے نا ان کی تھی, جن کو مسلمانوں کی ترقی. اب بھارت کیا کرتا ہے, بھارت ہر چیز کا الزام ہم پہ تھوپ دیتا ہے نا, پاکستان پہ, مسلمانوں پہ تھوپ دیتا ہے. وہ سرحد پار کے ہیں, یہ سرحد کے اندر رہتے ہوئے بھی انتہا پسندی کا ثبوت دے رہے تھے, ہر دور میں دیا. آپ جب انڈیا گئے آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ؟ شیو سینا کا کیسا لوگوں کے ساتھ سلوک تھا, مسلمانوں کے ساتھ؟ بھائی وہ مسلمانوں کی ترقی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے دور رہنا چاہتے ہیں, خائف ہیں, ڈرتے ہیں, اسلام دشمنی میں اوپر سے نیچے تک شامل ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ مسلمان آگے نہ بڑھ جائیں انڈیا میں؟ یہ ایک سوچ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے ووٹ لینے تھے مہاراشٹر میں حکومت بنانے کے لیے, تو مسلمانوں کے پاس کیوں جاتے تھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. مہاراشٹر میں ان کو یہ توقع تھی کہ مسلم کمیونٹی بہت رہتی ہے وہاں اس صوبے میں, اس ریاست میں, کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. کیوں بھئی, آپ تو ان سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہیں. بالکل. ہر آئے روز جو ہے ان پہ چڑھائی کرتے ہیں. اچھا پھر کوئی دشمنی ہو نا تو کہیں, مسلمان تو رہتے ہی بڑے امن کے ساتھ ہیں وہاں,
اور اسلام تو درس بھی امن کا دیتا ہے. بالکل ٹھیک. تو ہم تو انتہا پسند نہیں ہیں, اور ہماری سوچ اسلام کی جو ہے وہ تو بھائی چارے کی ہے, اجتہاد کی ہے, کمیونٹیز کے ساتھ مل کے چلنے کی ہے. اس کے اوپر ایک بالی ووڈ کی مووی بھی بنی اور کہا جاتا ہے کہ بالی ووڈ میں بڑا اثر و رسوخ تھا اس کا. بہت اثر و رسوخ تھا. یہ ان کے جرگے بھی کرتا تھا, پنچایتیں جو ہوتی ہیں نا, پنچایت بھی کرتا تھا, ان کو تحفظ بھی دیتا تھا, ان پہ اخراجات بھی کرتا تھا. اور جب کوئی ابتلا کا دور آتا تھا نا, عدم تحفظ کا شکار ہوتے تھے اداکار, فنکار, فلم ساز, ہدایت کار, جی, تو ان کو ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ دیتا تھا. لیکن اس میں جو مسلم اداکار ہیں, مسلم ہدایت کار ہیں, مسلم فنکار ہیں, مسلم فلم ساز ہیں, ان کو سپورٹ نہیں دیتا تھا. بہت کینہ پرور تھا, نہایت متعصب تھا. ہندو توا کی سوچ کو جتنا پروموٹ بال ٹھاکرے نے کیا, کسی اور نے نہیں کیا. بس اتنا سمجھ لیں. نہیں مصطفیٰ صاحب, اس کا حلیہ کیسا تھا, کیسا لباس پہنتا تھا؟ مخصوص لباس پیلے رنگ کا. اچھا. اسے یہ کہتا تھا کہ یہ ہندو مذہب کا پسندیدہ ترین لباس ہے. کڑے ہوتے تھے, منکا ہوتا تھا. اچھا. منکا بھی بڑے بڑے وہ ہاتھ میں رکھتا, وہ رکھتا. پٹکا, پرنا کہتے ہیں پنجابی میں. اچھا. وہ پٹکا پہنتا تھا. اس نے جو حلیہ اپنا بنایا تھا وہ ایک مخصوص حلیہ تھا جسے یہ کہتا تھا کہ یہ مراٹھی قبیلے کی ترجمانی ہے. جو لیڈر مراٹھی بن کے آیا نا سامنے, یہ کہتا تھا کہ میں قائد ہوں مراٹھی قوم کا. اچھا. جذباتیت کی حد تک مراٹھی قوم کو یہ حقوق کی جنگ کے لیے تیار کرتا تھا. تو یہ اس کا مخصوص لباس جو تھا نا, زیب تن کرتا تھا, اس میں ایک چادر دھسا, ایک مفلر, منکا, پیلا لباس, اور پاجامہ کرتا. شلوار نہیں پہنتا تھا, پاجامہ کرتا. پاجامہ وہاں کا لوکل, مہاراشٹر کا مہاراشٹری پاجامہ جو ہے وہ پاجامہ پہنتا تھا. یہ یکساں مقبول تھا خواتین و حضرات میں, عورتوں میں بڑا مقبول تھا, بچوں میں بڑا مقبول تھا. اچھا. مقبولیت صرف اس بات کی تھی کہ یہ کہتا یہ تھا, دعویٰ اس کا یہ تھا کہ میں واحد لیڈر ہوں جو مقامی قومیت کا حمایتی ہوں. جذباتیت پر مبنی تقاریر کرتا تھا, لب و لہجہ تند و تیز تھا, چیلنج کرتا تھا مسلمانوں کے. اس طرح کے اشارے جو ہیں اس کی تقریروں میں, اکثر تقریریں اس کی دیکھ لیں, اس کے جو تقریر میں بڑا نظر آتا تھا کہ یہ بڑا غصے میں ہے, بڑا خلاف ہے مسلمانوں کا. اس کا چہرہ ہی غسیلا تھا. اس کے جو انٹرویوز ہیں اس میں انگلی یوں کر کے چیلنج کرتا تھا مسلمانوں کو, اہل پاکستان کو, اہل مشرقی پاکستان کو. اور یہ اس ایشو کے خلاف تھا کہ سرحد پار کوئی قوم بستی ہے, یہ نہیں مانتا تھا. کہنا کوئی سرحد پار نہیں ہے, جس نے یہاں رہنا ہے سرحد کے اس پار ہماری طرف ہماری مرضی سے رہنا ہے, ہمارے طریقہ کار کے مطابق رہنا ہے, زندگی ہماری خواہشات کے مطابق گزارنی. اس طرح کا انتہا پسند تھا. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان یہ جھگڑے کرانے میں اس کا ہی ہاتھ تھا؟ سب سے بڑا رول یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا سب کچھ. اسی دیکھیں موجود تو تھا. دیکھیں جب آپ نے تقسیم کیا, ہلکا پھلکا تھا لیکن نظریاتی تقسیم بھی تھی, جغرافیائی بھی تھی, علاقائی بھی تھی. جب تقسیم ہو گئی تو لا محالہ کچھ نہ کچھ دل میں ایسے معاملات رہتے ہیں. کچھ آپ کو ارد گرد کا ماحول بھی کچوکے مار رہا ہوتا ہے. اس کو جو بھڑکایا ہے نا, جس پہ جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے, وہ بال ٹھاکرے اور شیو سینا نے کیا. ٹھیک ہے. آج اس کے آثار پائے جاتے ہیں لیکن درون پردہ کم ہیں, پہلے کی نسبت کم ہے, بہت کم ہے. لیکن اب بھی جو اقوام اسلام ہیں پوری دنیا میں, عالم اسلام جو ہے, عالم اسلام میں اب بھی قابل نفرین, قابل مذمت
اور قابل لعنت جو ہے جی وہ بال ٹھاکرے کا کردار ہے. بال ٹھاکرے کا شخصیت کو چھوڑ دیں, اس کا جو رول تھا سوسائٹی میں اس کو ہر مسلمان کنڈیم کرتا ہے, جی. اور یہ میرا خیال ہے کہ مرتے دم تک ہر شخص کو کرتے بھی رہنا چاہیے. بہت شکریہ نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک تھا بال ٹھاکرے, جو مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا تھا. امید ہے یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.